بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد رب زدنا علما وفہما والحقنا بالصالحین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ چلیں، بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں چار اہم پہلو اور چار اہم گوشے اور حصے آپ کی حیات کے، جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف و کمالات اور آپ کے مقامات۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جن اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، جن کمالات کو، جن مقامات کو بیان کیا ہے، ٹھیک، آج اس کا ذکر۔ گفتار نخست، پہلی بات اور پہلی گفتگو اوصاف و مقامات ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف و مقامات، کیا کمالات تھے آپ کے، کیا فضائل تھے، کیا خوبیاں تھیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید شخصیت والا ابراہیم را با تعابیر و اوصاف زیر ترسیم می کند، یعنی کہ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلند شخصیت کا جن تعبیرات اور جن اوصاف کے ساتھ ذکر کیا ہے، پیش کیا ہے، وہ یہ ہیں نیچے۔ سب سے پہلے موحد، دوسرے رشید، تیسرے امام، چوتھے مرتبط با ملکوت، پانچویں صاحب برہان، چھٹے صاحب کتاب۔ یہ وہ اوصاف اور وہ مقامات ہیں کہ جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ٹھیک۔ یہ سارے اوصاف، سارے کمالات اپنی جگہ پر بہت ہی عظیم ہیں اور اپنے آپ میں بہت ساری خوبیاں، بہت ساری فضیلتیں رکھتے ہیں۔ موحد ہونا، یہ کسی بھی بندے کا، کسی بھی انسان کا موحد ہونا، یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ انسان اپنے رب کی وحدانیت کا قائل ہو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو واحد اور یکتا سمجھتا ہو، خصوصاً ایسے ماحول میں کہ جہاں بت پرستی اور شرک پرستی عام ہو، اس میں ایک بندہ جو ہے خدا کی وحدانیت کا قائل ہو جائے۔ جہاں ہزاروں خداؤں کی پوجا ہوتی ہو، جہاں ہزاروں قسم کے خداؤں کا تصور پایا جاتا ہو، اس کی عبادت کی جاتی ہو، اس کی پرستش کی جاتی ہو، وہاں تمام خداؤں کا انکار کر کے ایک خدا کی پرستش اور عبادت اور بندگی انسان کرے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک۔ تو قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد کے نام سے یاد کیا ہے۔ قرآن کی جو تعبیر ہے یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سورہ انعام آیت نمبر 79۔ کہ میں خلوص کے ساتھ اور پاک دلی کے ساتھ اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف موڑتا ہوں کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ٹھیک۔ اب یہاں انی وجہتو، یہ دعا بھی ہے جو قربانی کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، جب قربانی کی جاتی ہے، ٹھیک، تو قربانی کے وقت یہی دعا پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ ابھی اس آیہ کریمہ میں جو اہم کلمات ہیں ان کے معنی بیان کریں گے۔ حنیف، از حنفہ بمعنی اعراض از گمراہی، گمراہی سے منہ پھیرنا، گمراہی سے اعراض کرنا، بچنا،
گمراہی سے دور رہنا. حنیف یعنی جو گمراہی سے بچا ہوا ہو، جو گمراہی سے دور ہو. وہ میل بے استقامت اور جو استقامت اور پائیداری کی طرف رجحان رکھتا ہو. حنیف کے معنی حق پرست، ثابت قدم، جو حق کے راستے میں ثابت قدم ہو اسے کہتے ہیں حنیف. جو گمراہی سے بچا ہوا ہو، ضلالت سے دور ہو اور حق پرستی کی طرف مائل ہو اسے کہتے ہیں حنیف. جملہ وجہت وجہی کنایہ از این است کہ من با عبادت خود تنہا بسوی خداوند روی می آورم. وجہت وجہی یہ کنایہ ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میں عبادت اور بندگی کے وقت اپنی توجہ یا اپنا رخ صرف اور صرف خدا کی طرف کرتا ہوں. یعنی میری بندگی خدا سے مخصوص ہے، میری بندگی خدا سے مخصوص ہے. میری عبادت میں جو معبود میرے موجود نظر ہے وہ میرا رب ہے، پروردگار ہے. خدا کے علاوہ بندگی کے لیے میں کسی اور کی طرف رخ نہیں کرتا. عبادت اور بندگی میں میرا رخ صرف اور صرف خدا کی جانب ہوتا ہے. تو یہ پہلا وصف اور پہلا مقام حضرت ابراہیم، وصف کہا جائے گا اس کو، مقام نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ وصف، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، وحدانیت پروردگار کے، خدا کی اکتائی کے قائل تھے، صرف اس کی عبادت اور بندگی کرتے تھے. حنیف تھے یعنی حق پرست تھے، حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے والے تھے. دوسرا وصف قرآن نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان کیا ہے وہ ہے رشید. رشید کے بہت سارے معنی ہیں. عام طور سے کہا جاتا ہے رشید اس کو جو بلوغ عقلی رکھتا ہو، جس کی عقل کامل ہو، جو مصلحتوں کو پہچانتا ہو، جو اپنے اچھے برے کا فیصلہ بہترین طریقے سے کرتا ہو، اسے کہتے ہیں رشید. ہے نا؟ نکاح کی بحث میں لڑکیوں کے لیے آتا ہے یہ جملہ، کہا جاتا ہے لڑکی اگر رشیدہ ہے تو اسے کیا ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے باپ کی، وہ خود اپنے حق میں فیصلہ لے سکتی ہے، جس کے ساتھ عقد کرنا چاہے، جس کی زوجیت میں جانا چاہے جا سکتی ہے، رشیدہ اگر ہے تو. ہے نا؟ رشید کا مطلب یہی، جو اچھے برے کی پہچان رکھتا ہو، جو مصلحتوں کو پہچانتا ہو، جو بلوغ عقلی رکھتا ہو، جس کی عقل کامل ہو. ٹھیک. لیکن یہاں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. لیکن یہاں پر رشد سے مراد کیا ہے؟ ہدایت. رشید یعنی ہدایت یافتہ. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس کے پاس رشد فکری ہو، جس کی فکر، جس کی عقل کامل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، بے تحقیق ہم نے ابراہیم کو رشد فکری عطا کیا، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ان کے بارے میں، اس کی شائستگی، ان کی لیاقت کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں. رشد بمعنی رسیدن بحق. رشد کا مطلب ہے حق تک پہنچنا، حق تک پہنچنا، حق کو پا لینا. راہ یابی و بمقصد رسیدن، راستے کو پا لینا اور مقصد تک پہنچ جانا. رشید جو حق کے راستے پر ہو، جو اپنی منزل کو پہچانتا ہو اور منزل تک پہنچنے کے لیے، مقصد تک پہنچنے کے لیے جس نے صحیح راہ کا انتخاب کیا ہو اسے کہیں گے رشید. رشد یعنی حقیقت تک پہنچنا، رشید یعنی جو حق تک پہنچا ہوا ہو، جو حق کے راستے پر گامزن ہو، جو منزل مقصود کی طرف
یعنی حق پرستی کی جانب جو رواں دواں ہو اسے کہیں گے رشید. ٹھیک. رشد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے بڑھنا، پنپنا، برابر ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ پودے جب نکلتے ہیں زمین سے، یا بچہ اپنے کے جائیں گے ڈاکٹر کے یہاں دکھانے کے لیے، مہینے مہینے میں لے جاتے ہیں، کوئی الگ الگ اس میں لے جاتے ہیں اپنے حساب سے، تو وہاں وزن کیا جاتا ہے بچے کا. ٹھیک. اس کا قد و قامت کی پیمائش کی جاتی ہے، ناپا جاتا ہے. پھر ڈاکٹر کہتا ہے بچہ اگر بڑھ رہا ہے تو کہیں گے بچہ رشد کر رہا ہے، اور اگر رکا ہوا ہے یا وزن کم ہو گیا تو کہیں گے رشد نہیں کر رہا ہے. تو رشد کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے بڑھنا. لیکن یہاں پر رشد سے مراد کیا ہے؟ یہی ہے حق تک پہنچنا، حق تک رسائی حاصل کرنا. ٹھیک. رشید جو حق تک پہنچا ہوا ہو، جس کی فکر کامل ہو، جس کی عقل کامل ہو. تو یہ دوسرا وصف تھا حضرت ابراہیم کے لیے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے. اب یہاں سے مقام. تیسرے امام. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. خدا کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امام بنایا جانا، یہ حضرت ابراہیم کا ایک عظیم مقام اور ان کا مرتبہ ہے. امامت وصف نہیں ہے، کیا ہے؟ امامت منصب ہے، عہدہ ہے، مقام ہے. ٹھیک ہے. لہذا اس کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے وصف ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ٹھیک. ایک نمبر دیا ہوا ہے، ایک نمبر میں ترجمہ جو ہے کسی اور چیز کا دیا ہوا ہے. اچھا یہ ادھر ہے، ادھر سورہ بقرہ آیت نمبر 24. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 ہے. ہاں 124. چلیں آئے کریم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ اپنے رسول کو یاد دلا رہا ہے، اے میرے حبیب یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مبتلا کیا. ابتلا کرنا ہوتا آزمائش میں ڈالنا، امتحان لینا. ٹھیک. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی، بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے سے. ٹھیک. فَأَتَمَّهُنَّ. بس حضرت ابراہیم نے انہیں پورا کیا، یعنی امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو قالت، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام قرار دیتا ہوں. کہنے کہ ابراہیم علیہ السلام ان مرد بزرگ پس از آزمونہائے بسیار مورد لطف الہی قرار گرفت و به مقام امامت رسید. او از خدا خواست کہ ان فیض را در ذریه او نیز ادامه دهد. کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر منصب امامت دیا ہے، مقام امامت عطا کیا ہے، تو ایسے ہی نہیں دیا ہے. آزمائش کے بعد، امتحانات کے بعد خدا کوئی بھی مقام کسی بندے کو یوں ہی عطا نہیں کرتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. انسان خدا کی طرف سے ہونے والی آزمائش اور امتحان میں جس قدر سرخرو ہونے کی کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اس کی کوششوں کے اعتبار سے اللہ اسے انعام عطا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو الہی قانون بھی ہے اور دنیا کا بھی قانون ہے. کوئی بھی منصب ہو، کوئی بھی مقام ہو، مفت و مجانی نہیں ملتا ہے. منصب، کسی بھی منصب تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے.
آپ ایک چھوٹے سے اسکول کے ٹیچر بننے کے لیے جوجھنا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے جو راستے ہیں ان راستوں کو طے کرنا پڑے گا، زحمتوں میں آپ کو ڈالنا پڑے گا، ہے نا۔ ساری مثالیں کبھی کبھی پیش کرتا ہوں کہ ایک کپ چائے پینے کے لیے آدمی کو متحرک ہونا پڑے گا، حرکت میں اپنے آپ کو لانا پڑے گا، نہیں تو سب کچھ گھر کے اندر ہو، چارپائی پہ بیٹھ کے موسم کا نظارہ کریں اور کہیں کہ بھائی دل بڑا کر رہا ہے چائے پینے کا، دل میں جو ہے چائے پینے کی حسرت اور خواہش اور تمنا جاگے، لیکن آپ کے وجود میں حرکت نہ آئے تو تمنا دل ہی میں رہ جائے گی، ہے نا۔ لیکن اگر آپ متحرک ہوں گے، ٹھیک، خواہشات کو اور تمناؤں اور آرزوؤں کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے، مقصد تک پہنچانے کے لیے، اس کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش ضروری ہے، جب تک انسان حرکت میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اگر مقام نبوت دیا، مقام امامت دیا ہے، منصب امامت دیا ہے، تو بہت ساری آزمائشات کے بعد، بہت سارے امتحانات کے بعد۔ اب امتحانات کیا تھے؟ اب وہ تفاسیر میں جائیے تو الگ الگ مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے، بہر صورت ہم ادھر نہیں جائیں گے، بات طولانی ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں۔ فی الحال یہاں پہ جو چیز درج ہے، یہاں پہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں انہی کو دیکھا جائے گا۔ نیچے دیا بھی ہوا ہے نا، کہ امتحان کیا تھا، وہ کلمات جن کے ذریعے سے اللہ نے امتحان لیا ہے، وہ کلمات کیا تھے۔ بس بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت دیا تو یہ مقام اور یہ منصب اتنا عظیم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے، اپنی خاندان والوں کے لیے بھی اس منصب کی درخواست کی، خدا سے تقاضا کیا کہ پروردگارا، جو منصب امامت تو نے مجھے عطا کیا ہے، میرے بعد میری ذریت میں بھی اس منصب اور اس مقام کو رکھنا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر ظالم نہیں ہوں گے تو ہم دیں گے، یہ منصب ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ کی ذریت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے تو دیں گے۔ بس خالی نفی کی کس کی؟ لا ینال احد الظالمین، میرا یہ عہدہ، میرا یہ منصب ظالمین کو نہیں پہنچنے والا ہے، نہیں ملنے والا ہے۔ اب یہ ایک طریقے سے شرط امامت تھے، سمجھ رہے ہیں۔ امام مظلوم واقع ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا۔ اب ظلم کی بھی اقسام ہے، ظلم علی النفس ہے، ظلم علی غیرے بھی ہے، ظلم علی نفسی بھی ہے نا۔ کسی بھی طریقے کا امام ہر قسم کے ظلم سے مبرہ ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، چاہے اپنی ذات کے اوپر ظلم ہو، چاہے دوسروں کے اوپر ظلم ہو، ظلم ہوتا ہے نا۔ چلو یہ بات جو ہے تھوڑا سا لمبی طولانی ہے، ادھر نہیں جائیں گے، ادھر دیکھتے ہیں کیا دیا ہے انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام ان مرد بزرگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی، پس از آزمونہائے بسیار، یہ مت سمجھیے گا کہ ایک مرتبہ اللہ نے امتحان لیا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کا امتحان نہیں لیا ہے، بلکہ بہت سارے مواقع پہ کئی مرتبہ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، ان کا امتحان لیا، اس کے بعد مورد لطف الہی قرار گرفت۔ متعدد بار امتحان لینے کے بعد اللہ نے کیا ہے ان کے اوپر لطف کیا ہے، وہ بے مقام امامت رسید، اور پھر منصب امامت عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام متعدد بار آزمائش اور امتحانوں سے گزرنے کے بعد خدا کی لطف و عنایت کے قابل بنے ہیں اور مقام امامت تک پہنچے ہیں۔ وہ از خدا خواست جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے انہیں منصب امامت عطا کر دیا، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی، دعا کی
تقاضا کیا کہ ان فیض رہ کہ خدایا جو عنایت تو نے میرے اوپر کی ہے، جو فیض تیرا میرے اوپر رہا، یعنی منصب امامت، در ذریہ او نیز ادامے دہد، جناب ابراہیم کی ذریت اور ان کے خاندان میں بھی اس فیض کا سلسلہ جاری رکھے، یعنی منصب امامت انہیں بھی ملتا رہے۔ قال، تو اللہ نے کہا، جب جناب ابراہیم نے درخواست کی تو اللہ نے کہا، جناب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ فیض میری ذریت اور میرے خاندان میں بھی رکھنا۔ قال، تو اللہ نے جواب دیا لا ینال احد الظالمین، کہ یہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا گیا ہے کلمات کے ذریعے سے، وہ کون سے کلمات تھے؟ کلمات سے مراد کیا ہے آیت میں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جن کلمات کے ذریعے سے جناب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، وہ کلمات کیا تھے؟ ان سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ہر چند کلمے در لغت عرب بلفظ می گویند که بر معنای دلالت می کند، ولی گاهی همون لفظ در این زبان در مورد اشیاء خارجی نیز بکار می رود، مانند قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، کہ مقصود از کلمات ہمون مخلوقات خدا اس کی صفحہ وجود را تشکیل دادے اند۔ بر این اساس منظور از کلمات در آئے مورد بحث الفاظ یا مفاہیم ذہنی آنها نیست، بلکہ منظور ہمون حقائق خارجی است۔ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں کلمہ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی معنی پہ دلالت کرے۔ جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ یعنی معنی دار لفظ، کلمہ یعنی معنی دار لفظ۔ اسی لیے اسم اگر معنی رکھتا ہے تو اس کو اسم کہیں گے، کوئی کلمہ معنی رکھتا ہے، زمانہ بھی ہے تو فعل ہے، حرف، اس کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے، وہ بھی کوئی معنی رکھتا ہے، اگرچہ اپنا معنی پہنچانے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ بہرصورت جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہی کلمہ کسی خارجی چیز کے بارے میں کیا ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، کسی ایسی چیز کے سلسلے میں، کسی ایسی چیز کے بارے میں کہ جس کا وجود خارجی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ معنی الگ چیز ہے کہ ایک لفظ کسی معنی پہ دلالت کرے، کلمہ کبھی کبھی اشیاء خارجی پر دلالت کرتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا وجود خارجی ہو، جس کو ہم دیکھ رہے ہوں اپنی نگاہوں سے کہ یہ فلاں چیز وجود رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی یہاں ذکر کیا ہے، جس آیہ کریمہ میں کلمات سے مرادی مخلوقات خدا کی خلق کی ہوئی چیزیں، ان کو کلمات کہا گیا ہے۔ تو خدا کی خلق کی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ سب وجود خارجی رکھتی ہے، ہم ہیں، آپ ہے، یہ درخت ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ وجود خارجی رکھتی ہیں، ان کے لیے کلمات کا استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے جو کلمات استعمال ہوا ہے، وہاں کلمات سے مراد کوئی وجود ذہنی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تصور یا جس کا ظرف صرف ذہن میں ہو، کسی ذہنی چیز کا امتحان لیا ہو، نہ، وہاں بھی کلمات سے مراد کیا ہے؟ یہی اشیاء خارجی، حقائق خارجی، کچھ ایسی چیزیں کہ جو خارج میں وجود رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کلمات سے مراد وہ اشیاء ہیں یا وہ حقائق ہیں کہ جو خارج میں پائی جاتی ہیں، جن کا خارج میں وجود ہے۔ آپ یہ مت فکر کیجئے گا کہ کلمات سے مراد جو ہے وجود ذہنی ہے، کوئی ایسی چیز کہ جس کا ظرف جو ہے صرف ذہن ہو یا جس کا وجود ذہنی ہو،
جیسے کچھ چیزیں ہیں جو صرف وجود ذہنی رکھتی ہیں، وجود خارجی نہیں رکھتی ہیں. بتا سکتے وہ کون سی چیز ہے جس کا وجود صرف وجود ذہنی ہے، وجود خارجی نہیں ہے؟ اللہ کا وجود، اللہ کا وجود وجود ذہنی ہے، خارجی نہیں ہے. اللہ کوئی شریک نہیں ہے. یعنی اگر وجود ذہنی اگر خالی کرو گے، وجود خارجی نہیں ہے خدا کا، وجود صرف وجود ذہنی ہے، تو ایسی چیز کہ جس کا وجود صرف ذہن میں ہو اور کچھ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے وجود کے لیے تقسیم کے قائل ہو. وجود خدا کے وجود کے لیے تقسیم کے قائل ہو، کہتے ہو کہ خدا کا وجود وجود ذہنی ہے، وجود خارجی نہیں. یعنی خدا خارج میں حقیقت نہیں رکھتا. اللہ کا شریک ہے. جو چیز وجود ذہنی رکھتی ہے اس کا خارج میں پھر کوئی اثر بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. جو وجود خارجی ہوگی اسی کا جو ہے اثر خارجی بھی دکھائی دے گا. خدا خارج میں بھی حقیقت رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں اس کے وجود کے خارجی کی دلیل ہے. کہ خدا جو ہے ذہنوں کی پیداوار کہا جائے گا. خدا ہمارے ذہنوں کی پیداوار ہے. کسی نے وجود ذہنی جن کو انسان کا ذہن ایجاد کرتا ہے، جس کو انسان کا ذہن ایجاد کرتا ہے، جس کا مقام، جس کا محل، جس کی جائے استقرار صرف ذہن ہوتا ہے. ذہن کے علاوہ خارج میں نہ اس کی حقیقت دکھے گی، نہ اس کا اثر دکھے گا، نہ اس کا وجود دکھے گا، نہ کچھ نہیں. خدا کا شریک باری تعالی وجود ذہنی رکھتا ہے، وجود خارجی نہیں رکھتا. آپ کا ذہن ہو سکتا ہے کہ کسی کو خدا کا شریک قرار دے، لیکن کیا حقیقت میں بھی کوئی خدا کا شریک ہو سکتا ہے؟ نہ، ممکن نہیں ہے. بہرصورت یہ باتیں الگ ہیں. بس کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جن کلمات کے ذریعے سے اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا تھا، وہ کلمات وجود ذہنی صرف نہیں رکھتے. یا ان سے مراد کیا ہے؟ اشیاء ذہنی نہیں ہے، وجود ذہنی، مفاہیم ذہنی نہیں ہے، بلکہ ان کلمات سے مراد کیا ہے؟ حقائق خارجی ہے. یعنی کچھ خارجی اور واقعی حقیقتوں کے ذریعے سے امتحان لیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور تفاسیر جا کر کے دیکھیے گا آپ لوگ کہ تفاسیر میں کیا دیا ہوا ہے.